بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6 آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، نماز، جو کہ نماز سے ریلیٹ ہے۔ نماز کی اس میں اہمیت، فضیلت اور فرائض جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں آج ہم جو ہے وہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے اور نماز کے فرائض کیا ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے معنی اور مفہوم کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربک زبان میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، جس کے معنی ہے دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نماز سے مراد قیام، رکوع، سجدہ اور خاص اذکار پر مشتمل ایسی عبادت ہے جو خاص اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شریعت میں نماز اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور خاص اذکار یعنی خاص ذکر اور دعائیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر پڑھی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور خاص اوقات میں یعنی خاص وقت میں اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہی عبادت اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز جو ہے وہ ایک مین رکن ہے اسلام کا اور عبادت کی اسلام کی بنیاد ہے، گویا اسی پر دین کا دار و مدار ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43، جس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے وہ بہت ساری مقامات پر نماز کے بارے میں بات کی گئی ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات خاص لوگوں پر مخصوص اوقات ہی میں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز جو ہے سب لوگوں پر فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز جو ہے سب پہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ جو عبادات ہیں وہ مخصوص اوقات میں فرض ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی ان لوگوں پر جو مالدار ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں زکوٰۃ دینے کی۔ اس کے علاوہ حج بھی صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ حج جو ہے پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، وہ بھی کس پہ؟ ہر ایک پہ نہیں، وہ بھی جو صاحب استطاعت ہے، یعنی جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے، سارے اخراجات اٹھا سکتا ہے، اس پر فرض ہے۔ اسی طرح سے روزے سال میں 1 ہی مرتبہ فرض ہیں، اور جو شخص سخت بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی روزے جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہیں، رمضان کے مہینے میں 30 دن کے لیے، لیکن جو شخص بیمار ہو بہت زیادہ یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان کو نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ کسی بھی صورت میں اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ بیماروں، کمزوروں، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو بھی جنگ کے دوران میں وقت نماز ہو جانے پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کہ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان پہ نماز معاف نہیں ہے، بلکہ اپنے مقررہ ٹائم پر ان کو نماز ادا کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر اہمیت ہے نماز کی، کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا انسان سے، وہ بھی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اچھا، نماز کی ادائیگی سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نماز کی فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ درختوں کے پتے جھڑنے کا موسم تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی تو ان کے پتے گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا کہ ابو ذر، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز کی کس قدر فضیلت ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے اور ہم اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم اللہ کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، جو اس طرح سے نماز ادا کرے گا تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑیں گے۔ ایک اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے وقت پر ادا کرے اور رکوع ٹھیک طرح سے کرے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس حدیث پاک میں اس بات پہ بھی فوکس کیا گیا ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے مقررہ وقت پر ادا کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی وضو کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، فرض ہے آپ کے اوپر، نماز سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ نمازوں کو خشوع و خضوع یعنی اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے پوری دل کے ساتھ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور وقت پر نماز کا وقت ہونا چاہیے، اور رکوع ٹھیک سے کرے، یعنی وہ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر نماز کو پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر سوجن آ جاتی تھی۔ رحلت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت یہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنی نماز اور ملازموں کا خیال رکھو۔ ٹھیک ہے، یعنی آخری وقت بھی آپ نے نماز کے بارے میں تاکید کی کہ اپنی نماز اور ساتھ میں ملازموں کا کہا کہ ان کا خیال رکھو۔ اب نماز کے فرائض کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں۔ نماز کے درست ہونے کے لیے 14 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں۔ ان میں سے 7 چیزیں تو وہ ہیں جن کا نماز سے پہلے اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نماز کے درست ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 14۔ ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اہتمام آپ نے نماز سے پہلے کرنا ہے، یعنی 7 چیزیں ایسی ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے کرنی ہے۔ ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور 7 چیزوں کا نماز کے دوران خیال رکھنا ہے۔ ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شرائط، سب سے پہلے شرائط دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کی شرائط کیا ہے جو کہ آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے جن کا خیال رکھنا ہے۔ نماز سے پہلے 7 شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، نماز کے لیے انسان کا جسم پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے غسل کیا ہوا اور آپ کا جسم پاک اور صاف ہو۔ نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا لباس صاف ستھرا ہو اور اس پر کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو ڈریس ہے، آپ کا لباس ہے، وہ بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جس جگہ پر نماز پڑھی جائے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نماز کے وقت ستر چھپانا ضروری ہے۔ مرد کا ستر ناف پیٹ کے نچلے حصے سے گھٹنوں تک ہوتا ہے، اور عورت کا پورا جسم سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے ستر ہے۔ ٹھیک ہے، ستر کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پورا کور کرنا ہے، اور عورتوں کو صرف ان کا فیس، ہاتھ اور پیر نظر آئیں گے، اور باقی پورے جسم کو کور کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز مقررہ وقت کے اندر ہی پڑھی جائے۔ اگر نماز مقررہ وقت سے پہلے ادا کر لی جائے تو وہ نماز بالکل نہیں ہوگی، اور اگر وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کی جائے تو وہ قضا تاخیر سے ادا کی گئی نماز ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اسلام نے وقت مقرر کیا نماز کے لیے، اسی وقت کے اندر پڑھنا بھی نماز کی شرط ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو وہ اندازے سے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو نہیں معلوم اور کہیں سے معلومات فراہم نہیں ہو رہی تو وہاں پہ آپ اندازے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبلہ رخ ہونا، قبلے کا معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، شرائط میں سے ہے کہ نماز سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ارکان نماز، یہ نماز کے وہ 7 فرائض ہیں جن کو نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یہ آپ کی نماز سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بعد کی چیزیں۔ ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، قیام کرنا، کھڑے ہونا، قرات کرنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص جو آپ پڑھتے ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا، قعدہ مینز جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور سلام پھیرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نماز کے اندر ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بھی رہ جائے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے تو ان کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ آپ میں سے جو بچے نہیں پڑھتے نماز، ان کو بھی چاہیے کہ وہ آج سے ہی اپنی نماز اسٹارٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، نماز کے فوائد لکھے ہیں۔ اب نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے انسان۔ باجماعت نماز کی ادائیگی سے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اور نظم و ضبط کی فضا قائم ہوتی ہے۔ باجماعت جو ہے مرد حضرات جو ہے باجماعت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم ہوتا ہے۔ نماز انسان میں پابندی وقت کی عادت پیدا کرتی ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہمارے اندر نا ایک وقت کی پابندی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز معاشرتی تعلقات کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ ہے اور نماز قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا نماز کا چیپٹر، انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔